افلح من تزکا وذکر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق کہ جس نے اپنے باطن کو سدھار لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آج کل ہم لوگ کامیابی اس کو سمجھتے ہیں مالی پریشانیاں دور ہو جائیں، ملکیت کی پریشانی دور ہو جائے، بڑا سا اچھا سا کوئی مکان مل جائے، شاندار گاڑی مل جائے، اور بہت سارے شوق ہیں، فون اچھے سے اچھا ہاتھ میں ہو، نیز فارغ اتنے ہو کہ جب چاہیں جہاں چاہیں گھومنے کے لیے نکل جائیں، موج مستی کے لیے پیسہ پورا ہو، فیکٹری چلتی ہو، کارخانہ چلتا ہو، ٹھیکے لیے جا رہے ہوں اور ان کا کام پورا کر کے دیا جا رہا ہو، تو ہم نے اس چیز کو سمجھا ہے کامیابی۔ جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے باطن کو سنوار لیا، اپنے دل کو سنوار لیا، وہ کامیاب ہے۔ تو ہمارے نزدیک کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کامیابی کسی دوسری چیز کو بتا رہے ہیں، اور اللہ جس کو کامیابی فرما رہے ہیں وہی کامیابی، اور جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ مان لیجئے کوئی آدمی بڑی سی مہنگی گاڑی لے کر آیا اور چند کلومیٹر گیا، ٹکرا گئی، گاڑی ٹوٹ پھوٹ گئی، آدمی بھی زخمی ہو گیا، آدمی بھی مر گیا، گاڑی بھی ناکام ہو گئی، ناکارہ ہو گئی، اس کو کس نے کامیابی کہا؟ فیکٹری خریدی، مشینیں انسٹال کی، اس کا افتتاح کیا، چالو کر دی، دوسرے دن آگ لگ گئی، ساری کی ساری فیکٹری خاکستر ہو گئی، اس کو کس نے کامیابی کہا؟ بڑی سی زمین ہے کھیتی باڑی کی، قحط سالی آ گئی، ساری کی ساری کھیتی جل گئی، خاک ہو گئی، کس نے اس کو کامیابی کہا؟ تو بڑے کھیت پاس میں ہونا کامیابی نہیں، بڑے کارخانے اور فیکٹریوں کا ہونا کامیابی نہیں، مکان و دکان کا اور گاڑیوں کا ہونا کامیابی نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو کامیابی کہے وہ کامیابی۔ اللہ فرما رہے قد افلح من تزکا، تحقیق کہ جس نے اپنے باطن کو سدھار لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کیسا کامیاب؟ ایسا کامیاب کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کامیابی کے بعد ناکامی نہیں؟ ہاں، جیسے پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اور بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، اللہ جس کو کامیاب کر دیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اب اس کامیابی کی ابتدا آغاز کیسے کریں؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوتا ہے، اللہ والوں سے راہ و رسم پیدا کرنی ہوتی ہے، اور اپنے اندر کے ایک ایک کیل کانٹے کو نکالنا ہوتا ہے، پھر اس باطن کی اصلاح ہوتی ہے، پھر اندر کا تزکیہ ہوتا ہے، ایک ایک بیماری، ایک ایک چوک، ایک ایک کوتاہی، ایک ایک کمی، ایک ایک عیب جو اندر ہے وہ تمام کو صاف کرے، تمام کو کلیئر کرے، نکالے، پھر یہ مصفہ مزکہ ہو جاتا ہے۔ آج کل ہم لوگ ظاہری لباس کو صاف ستھرا کرنا سیکھ گئے، اور ظاہر داری اور ظاہری رکھ رکھاؤ کو، بناوٹ کو کرنا سیکھ گئے، لیکن اندر جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے ہمارے باطن کے اندر، اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں گئی، ہم نے توجہ ہی نہیں کی، اس کا تو ابھی آغاز ہی نہیں کیا، اس میں تو کبھی ہاتھ ہی نہیں ڈالا، وہ سائڈ تو ہم نے ابھی چھیڑی ہی نہیں۔ اب تو لوگ کرتوں کے اندر، دامن کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کے دیکھتے ہیں یہ کپڑا کیسا ہے، یہ کہاں سے لاتے ہیں حضرت، یہ کپڑا کہاں سے خریدتے ہیں، کہاں سے سلواتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی سلوائیں، ہم بھی وہیں سلوائیں گے، تو اس سے کامیابی ہو جائے گی، اس سے تزکیہ ہو جائے گا، اس سے باطن سنور جائے گا۔ اگر باطن سے پہلے ظاہر سنواریں گے تو اس میں تو خطرہ اس بات کا ہے کہ باطن کی
اصلاح ہی نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب ظاہر کو سنوار لیا تو ہر آدمی پیر سمجھے گا, ہر آدمی شیخ سمجھے گا, اور جب تھوڑا سا حضرت کا لاحقہ لگا دے گا ساتھ میں تو پھر خود بھی سمجھے گا کہ ہاں واقعی میں حضرت کے قابل ہو گیا. لیکن کیا کریں, حضرت ہی نہیں سمجھ رہے مجھے. لوگ تو مجھے حضرت سمجھنے لگے, لیکن جس سے میں نے بیعت کی وہ حضرت مجھے نہیں سمجھ رہے کہ میں کتنے مقام کا ہوں. ہائے ہائے, یہ کتنی بڑی محرومی کی بات. ظاہر داری کو ہم نے اصلاح سمجھ لیا, ظاہری وضاحت کو ہم نے کمال سمجھ لیا. یہ کتنی بڑی ہماری کمی کوتاہی. تو جب انسان کے اندر آگ لگتی ہے, جب باطن اس کا سنورتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی زندگی میں پھول کھلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہاریں لگا دیتے ہیں, اس کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے. پھر اس کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, پھر وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. کسی نے پوچھا یہ ڈپریشن کا علاج کیا ہے, اور اردو میں ڈپریشن کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اردو میں ڈپریشن ہوتا ہی نہیں, اردو والوں میں ڈپریشن ہوتا ہی نہیں. یہ جس زبان کا لفظ ہے یہ بیماری بھی انہیں کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بہاریں لگا دیتے ہیں, دل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں جی, اور دن اور رات کے مزے کچھ الگ ہوتے ہیں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اللہ ان کو اچھا رکھے, وہ گئے امریکہ ایک مرتبہ. جب وہاں پہنچے تو ایک گجراتی عالم تھے, ان سے ملاقات ہوئی. ان سے پوچھا مولانا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ حضرت میں یہاں کی جو جیلیں ہیں, قید خانے ہیں, وہاں جا کر ان کی تربیت کا کام کرتا ہوں. یہاں کی حکومت نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ آپ قیدیوں کے پاس جا کر ان کی اصلاح کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں. تو میں جاتا ہوں اور ان کے اندر درس دیتا ہوں. تو کوئی واقعہ سنائیے, کوئی اسلام کا کوئی واقعہ آپ کی نظر میں جو عجیب ہو سنائیں. کہ ابھی تو نماز کا وقت ہو رہا ہے, ابھی آپ سفر سے آئے ہیں, پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں, کھانے سے فارغ ہو جائیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر انہوں نے واقعہ بتایا کہ میں جس جیل میں جاتا ہوں اس میں الگ الگ قسم کی بیرک بنی ہوئی ہے, الگ الگ قسم کے جرم کیے ہوئے مجرمین قیدی بند ہیں. تو جو مسلمان قیدی ہیں ان کو میں لے کے بیٹھتا ہوں اور ان کے سامنے خوف خدا, شوق خدا کی بات کرتا ہوں, تاکہ وہ نمازیں پڑھیں, اللہ سے دعائیں کریں, اور بری عادتوں سے سچی توبہ کریں, اور ایک صالح زندگی گزاریں. تو ایک مرتبہ ایک عیسائی, اس نے مجھ سے اجازت مانگی, کیا میں بھی آپ کے درس میں بیٹھ سکتا ہوں؟ آپ بیٹھ سکتے ہیں. خیر وہ آیا, یہاں تک کہ وہ باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کیا تو میں نے اس کے اندر دیکھا کہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے. تو ہم نے اس کا نام, مجھے یاد پڑتا ہے, ابراہیم نام رکھا, اور اس کو برادر ابراہیم کہہ کے وہ پکارتے تھے. برادر ابراہیم کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے. کہا آپ کس جرم میں یہاں آئے ہو؟ کہا میں جس جرم میں یہاں بند ہوں, پکڑا گیا ہوں, وہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے, وہ تو بہت معمولی سا جرم ہے, اور میں بہت جلدی چھوٹ جاؤں گا. لیکن اصل مجرم تو میں کسی اور جرم کا تھا, وہ تو ابھی حکومت کو پتہ ہی نہیں. کہا میں ایسا نفسیاتی بیمار تھا کہ میں انسانوں کو پکڑتا, ان کو تڑپا کے مارتا, اور جس وقت تو تڑپ کے ان کی جان نکلتی میں ان کے اوپر ڈانس کرتا تھا. یہ میرا ایک شوق تھا, میں ایسا بیمار تھا نفسیاتی. تو میں نے تو ایسے ایسے جرم کر رکھے ہیں, لوگوں کو مار رکھا ہے, تڑپا کے مار رکھا ہے, اور جب وہ تڑپتے تھے ان کا میں خون کرتا تھا تو مجھے اس میں انجوائے ملتا تھا, اس میں مجھے مزہ ملتا تھا. اور جس جرم میں پکڑا گیا ہوں وہ تو کوئی معمولی سا جرم تھا, اس پہ تو میں جلدی چھوٹ جاؤں. کہا میں نے یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا. خیر اسلام لے آیا اور مسلمانوں کے ساتھ وہ اعمال میں جڑنے لگا, اور اس کا باطن سنورنے لگا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ کا کیا حال ہے؟ تو اس وقت انہوں نے یہ سنایا کہ میں ایسے بھیانک جرم کا مرتکب ہوا کرتا تھا.
ارتکاب کیا کرتا تھا. لیکن جب سے میں نے کلمہ پڑھا اور جب سے میں نے اپنے باطن پہ محنت کی اور میں نے اعمال کو اپنی زندگی میں بسانا شروع کیا اور میں نے سچی توبہ کی، اب میرا حال یہ ہے کہ جب میں اپنی بیرک سے نکل کر آپ کے اس حلقے میں آتا ہوں تو میں سنبھال کے قدم رکھتا ہوں کہ کوئی چیونٹی میرے پیروں کے آ کر مسلی نہ جائے، کہ چیونٹی میرے پیروں کے نیچے آ کے مسلی نہ جائے. دوستو، جب انسان کا باطن سنورتا ہے پھر ایسے واقعات وجود میں آتے ہیں. ہمارے اندر کینہ ہے، ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر بخل ہے، ہمارے اندر ریا ہے، جی ہمارے اندر جو ہے حقد ہے، ہمارے اندر تکبر ہے. یہ اندر کے کیل کانٹے ہیں. بس انہی بیماریوں کا مجموعہ ہے وہ سارے کی ساری تکلیفیں اور پریشانیاں جس سے انسانیت پریشان ہے. سارا انسان پریشان، خاندان پریشان ہے، ملک پریشان ہے، محلے پریشان ہیں، بستیاں پریشان ہیں، چھوٹے پریشان ہیں، بڑے پریشان ہیں، اپنے پریشان ہیں، پرائے پریشان ہیں، رشتہ دار پریشان. انسانوں کے اندر یہ جو بیماریاں گنائیں ان کی وجہ سے ساری دنیا پریشان. اگر ان کی اصلاح ہو جائے اور اصلاح کی فکر آدمی کو لگ جائے، میرے اندر سخاوت آئے، میرے اندر ریاکاری ختم ہو جائے، میرے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، میرے اندر بدبختی نکل جائے، جی ظلم میرے اندر سے نکل جائے، میرے اندر شجاعت و بہادری پیدا ہو جائے، میرے اندر سے دشمنی کا جذبہ نکل جائے، میرے اندر سے کینے کا جذبہ نکل جائے، غیبت کی میری عادت چھوٹ جائے، میرے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائے. تو اگر انسان اس بات کی فکر کرے اور ایک ایک محاسن کو پیدا کرے، ایک ایک فضیلے کو اپنے اندر پیدا کرے اور ایک ایک رذیلے کو نکال باہر کرے تو انسان دیکھنے جیسا ہوتا ہے، دکھانے جیسا ہوتا ہے. پھر لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں ایسے انسان سے ملاقات کرنے کے لیے، ایسے انسان کی صحبت میں 2 گھڑی بیٹھنے کے لیے پھر تلاشتے پھرتے ہیں، ملاقات کے لیے تڑپتے پھرتے ہیں، روتے پھرتے ہیں، اور ملاقات ہو جائے تو اپنے آپ کو بہت بڑا خوش قسمت انسان سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے جیتے جی ایک اللہ کے ولی کی ملاقات کرا دی، ایک ایسے شخص کی ملاقات کرا دی جس کے لیے لوگوں کی آنکھیں ترستی. میرے بھائیوں، یہ چیز ہم اللہ سے مانگیں. میرے پیارے رب، ہمارے باطن کے اندر یہ داعیت کب پیدا ہوگا کہ ہم اپنے باطن کو مزکہ، مجلہ، مصفہ کریں، ہم اندر سے کیل کانٹوں کو نکالیں، ہم اندر کی خرابیوں کو دور کریں، ہمارے اندر سخاوت پیدا ہو. یہ بخل کب تک ہمارے اندر رہے گا؟ میرے پیارے اللہ، یہ تو بہت بڑی بیماری ہے. آپ کا دیا ہوا مال میں آپ کے تقاضوں کے مطابق آپ کے بتائے ہوئے راہوں میں خرچ نہ کروں اور مال کو گن گن کے رکھوں، مال کو سنبھال کے رکھوں، یہ تو میرے اندر بہت بڑی کمی کوتاہی ہے. میرے پیارے اللہ، یہ صفت میرے اندر پیدا کر دیجئے کہ میرے اندر سخاوت آ جائے اور بخل ختم ہو جائے. پیارے اللہ، بچپن سے لے کر جب سے ہوش سنبھالا آج تک زندگی کا قیمتی حصہ ایسے بیت گیا، جو بھی عمل کرتا ہوں دکھاوے کے لیے کرتا ہوں، ریاکاری کے لیے کرتا ہوں، لوگوں کے واہ واہ سننے کے لیے کرتا ہوں. یہ کب تک میں کرتا رہوں گا؟ میرے پیارے اللہ، مال دیا ہوا آپ کا، دیا ہوا مال آپ کا، جن پہ خرچ کر رہا ہوں آپ کی مخلوق، تو میں کون سا ان پہ احسان کر رہا ہوں؟ آپ کا دیا ہوا مال آپ کے تقاضوں کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق، اس کے تقاضوں پہ میں خرچ کر رہا ہوں. اللہ، یہ میرا کون سا کمال ہے؟ میں تو ڈاکیا ہوں. آپ نے ڈاک مجھے دی ہے، یہ ڈاک میں پہنچا رہا ہوں. آپ نے تو میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی، یہ تو میں ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں. میں کسی کو کوئی احسان تو نہیں کر رہا ہوں. پھر میرا نفس واہ واہ کیوں تلاش کر رہا ہے؟ پھر میرا نفس لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے کیوں بے چین ہے، پریشان ہے؟ میرے پیارے اللہ، اس رذیلے کی میری اصلاح فرما دیجئے، میرے باطن کو مصفہ مزکہ کر دیجئے. اس کا نام ہے تزکیہ. تو تزکیہ کسی ایک ہی پوائنٹ کو کلیئر کرنے کا نام نہیں ہے. اندر کے جتنے کیل کانٹے ہیں ان تمام کو نکال باہر کرنا اور اپنے دل کو ایسا بنا دینا جیسا اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے ہیں، جیسا اللہ پاک نے بنانے کا حکم دیا ہے، جیسا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر عمل کر کے دکھایا ہے، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے.
اور ان کے متبعین نے، جی ان کی راہ پر چلنے والوں نے جو عمل کر کے مثالیں قائم کر کے دکھائی ہیں، اس طرح سے ہم اپنے دل کو ڈھالیں، اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں. یہ ہے کمال دوست، یہ ہے کمال. پھر زندگی میں ہمیں کوئی شیخ نہ کہے، زندگی میں ہمیں کوئی پیر صاحب نہ کہے، زندگی میں ہمیں کوئی اللہ کا ولی نہ کہے، زندگی میں ہمیں کوئی عالم حافظ قاری نہ کہے، زندگی میں کوئی ہمیں حضرت نہ کہے. اگر یہ سب چیزیں، یہ صفات اندر پیدا ہو گئی، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اور کل آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے، جی، اور جہنم میں ڈالیں گے. ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک عالم ہوگا. پیارے اللہ نے علم کا کام کیا، اسی لیے کیا، لوگوں میں علم کے کام کو پھیلایا، لوگوں کو اندر جو ہے دعوت کا کام کیا. یہ اسی لیے نا کہ میں بڑا کہلاؤں، میں عالم کہلاؤں. دنیا میں کہلائے جا چکے، پوسٹر تمہارے چھپ چکے، اشتہار تمہارے چھپ چکے، تمہارے نام کے زندہ باد کنارے لگ چکے. اب یہاں کوئی حصہ نہیں، اب یہاں کوئی حصہ نہیں. کیا کریں گے دوست؟ تو اپنی ذات کو ٹارگیٹ بنائیں، اپنی ذات کو ٹاسک اور ہدف بنائیں، اپنے ذات کے اندر صفات پیدا کریں. میرے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، میرے اندر للہیت پیدا ہو جائے، میں کسی کو برا نہ سمجھوں، سب سے برا میں ہی اپنے آپ کو جانوں، سارے اس سے بہتر. چاہے جن کو میں نے اپنی سگی آنکھوں سے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، جس وقت وہ گناہ کر رہے تھے وہ تو جس وقتی کام تھا، وہ تو 1 منٹ 2 منٹ کا کام تھا جس وقت وہ گناہ کر رہے تھے. یہ تو اس وقت کا حال تھا ان کا. اب تو یہ کب کا ماضی بن چکا. اس واقعے کو بیتے ہوئے، اس واقعے کو دیکھے ہوئے تو کئی مہینے، کئی سال گزر چکے. اس کئی سال میں اور کئی مہینوں میں تو نہ جانے کیسی کیسی راتیں اس پر گزری، کیسی کیسی باتیں اس نے سنی، اور کیسی کیسی کتابیں اس نے پڑھی، اور کیسے کیسے واعظ اس نے سنے، اور نہ جانے اس کو کیسی توبہ کی حقیقت نصیب ہوئی. کب کا وہ اللہ کا ولی بن چکا ہے، کب کا وہ اللہ کا ولی بن چکا ہوگا اور اللہ کا پیارا بن چکا ہوگا. میں اس کو برا سمجھ کر میں تو برا بنتا جا رہا ہوں، اور وہ تو توبہ کر کے اللہ کا ولی بن گیا. اس لیے دوستو، اپنی نگاہوں سے دیکھے ہوئے شخص کو بھی آپ برا نہ سمجھیں، دیکھے ہوئے گناہ کو بھی، گنہگار کو دیکھ کر بھی آپ گناہ نہ سمجھیں، بلکہ حال میں بھی اگر ہمارے سامنے لائیو کوئی گناہ کر رہا ہے پھر بھی ہم اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ معاملہ تو اس کا اور اللہ کے درمیان ہے. اگر وہ اس گناہ سے فارغ ہو کر ایک مرتبہ ندامت سے کہتے اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ فرمائیں گے کیا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا، ولست ابالی، اور مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو نے کیا کیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے معاف کیا. وہ تو اللہ کا ولی بن جائے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے اپنے باطن کو مشقہ مجلہ کریں، اپنے باطن کو چمکائیں، اپنے باطن کو روشن کریں. لیکن افسوس کی بات ہے، وہ طبقہ جو خواص کا ہے، وہ طبقہ جو علم کے ساتھ کچھ نہ کچھ تمسک رکھتا ہے، ایسے لوگوں کی محفلیں بھی غیبتوں سے خالی نہیں، ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی کیل کانٹے اگے ہوئے. وہ 1 سے 2 سے محبت رکھتے ہیں، 70 سے نفرت رکھتے ہیں. ان کی مجلس میں بھی خواص کی برائیاں اور غیبتیں ہوتی ہیں. ہائے ہائے، کتنا بڑا دوستو نقصان ہم کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو کتنا خراب کر رہے ہیں. حالانکہ جن کے بارے میں وہ برائی دل میں لیے بیٹھے ہیں وہ ان کی قبر میں سونے والے نہیں، یہ ان کی قبر میں سونے والے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بارے میں پوچھنے والے نہیں، ان سے ان کے بارے میں پوچھنے والے نہیں. تو جب غیر متعلق معاملہ ہے تو ہم اس کے اندر دلچسپی اور انٹرفیئر کیوں کریں؟ میرے بچپن کے استاد حضرت منشی نور الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ اس سے پہلے بھی میں نے شاید آپ کے سامنے بیان کیا ہو، نہ کیا ہو، موقع کی مناسبت سے میں اپنے سبق کو دہراتا ہوں. آزادی سے پہلے کی بات ہے، یہ حضرت مولانا شفری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. میرے بچپن کے سب سے پہلے استاد تھے منشی نور الحسن صاحب. مکتب پڑھاتے تھے، نہ عالم تھے، نہ حافظ تھے، نہ قاری تھے. پانی پت کی طرف سے ایک قاری صاحب ان کو ملے
ان کو انہوں نے اپنا ناظرہ قرآن پاک سنایا اور ان سے اس کی تصحیح کرائی. اس کے بعد انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ اب زندگی بھر مجھے بچوں کے قرآن پاک کی تصحیح کرانی اور زندگی اسی میں گزاری ہوں. منشی تھے, کسی دفتر میں لکھنے کا کام کرتے تھے. اللہ کی شان کہ بیعت ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اس زمانے کے اندر ہندوستان میں انگریز آئے ہوئے تھے, ان کو نکالنا تھا, تو دو تحریکیں کام کر رہی تھیں, ایک مسلم لیگ اور ایک کانگریس, اور دونوں میں بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے علماء تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان لیگ کی طرف تھا, اور کانگریس میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست تھے. تو جب یہ بیعت ہو کر اپنے گاؤں آئے تو انہوں نے سوچا کہ میرے شیخ لیگ کے حامی ہیں, تو میں بھی اسی کی حمایت کروں اور اپنے شیخ کا دل خوش کروں. چنانچہ میرٹھ حلقے کے لیگ کی کمیٹی کے ایک رکن بن گئے. اب اس زمانے میں جب یہ لیگ اور کانگریس آپس میں آمنے سامنے تھی, ان کے فکری اختلافات تھے, تو ایک دوسرے کو برا بھلا بھی لوگ کہہ دیتے تھے. تو ایک مرتبہ یہ میٹنگ میں گئے لیگ کی اور کہا بھائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں کہا حضرت تھانوی بھی اللہ کے ولی ہیں, بزرگ ہیں, حضرت مدنی بھی اللہ کے ولی بزرگ ہیں, یہ لیگی لوگ, ہم لیگی لوگ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اس پہ کسی لیگی نے کہا کہ تم ان کو بزرگ مانتے ہو. ان کو کس نے بزرگ کہا؟ وہ کیسے بزرگ؟ کہ اگر آپ کا رویہ ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا تو میں لیگ سے استعفیٰ دیتا ہوں. استعفیٰ دے کے اپنے گھر آئے. اور لوگوں کی ذہنیت پر اور اس وچار دھارا پر بہت افسوس ہوا. گھر آ تو گئے, سوچا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ نیچے کے افراد کس طرح کے بدذوق ہو چکے ہیں, بد مزاج ہو چکے ہیں. یہ اپنے بڑوں کی خاطرداری نہیں کرتے, بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتے, تو حضرت کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے. چنانچہ اس ارادے کے ساتھ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دیں کہ نیچے کیا خرابی آ رہی ہے, اس نیت سے یہ پہنچے. جب رات کو تھانہ بھون پہنچے تو دیر ہو چکی تھی. حضرت اپنی خوابگاہ میں آرام کے لیے جا چکے تھے. حضرت کے خادم سے ملے اور کہا کہ بھائی میرٹھ میں ایسا ایسا واقعہ ہوا اور میں اپنا بڑا بھاری دل لے کر آیا ہوں حضرت سے یہ بات سنانے کے لیے. تو جب حضرت کے خادم کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا تو خادم نے کیا کہا, تم حضرت مدنی کو بزرگ مانتے ہو؟ بزرگ تو ابلیس بھی تھا, بزرگ تو شیطان بھی تھا. اچھا آپ بھی ایسا کہہ رہے ہیں؟ حضرت سے میں کہوں گا یہ بات کا کہہ دینا. اب کہا کہ مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ جب حضرت کے خاص خادم کا یہ حال ہے, اللہ جانے اور آگے کیا حال ہوگا. چنانچہ بڑے بھاری دل کے ساتھ کا نیند تو اڑ ہی گئی. بڑے بھاری دل کے ساتھ میں نے رات گزاری. صبح کو فجر کی نماز ہوئی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے امامت فرمائی, لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے, دعا ہوئی. اس موقع پر کچھ لوگوں کو کوئی خط پیش کرنا ہوتا, کوئی بات کرنی ہوتی تو کرتے تھے, کہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بات کا آغاز کیسے کروں اور کہاں سے کروں. حضرت نے اپنے جیب میں سے ایک کاغذ, ایک لفافہ نکالا, لفافے میں سے ایک روکھا نکالا, اس کو کھولا اور کہا کسی سائل نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے, پہلے میں اس کا سوال سناتا ہوں, اس نے کیا سوال کیا, پھر میں نے اس کا کیا جواب اس کو لکھا ہے وہ بھی سناؤں گا. چنانچہ سوال سنیے. سائل نے سوال کیا کیا, حضرت دیوبند میں جو شخصیت بیٹھی ہیں وہاں سراپا رحمتی رحمت ہے, وہاں سراپا رحمتی رحمت ہے, اور فنانون میں جو شخصیت ہے یہاں سختی سختی ہے, یہاں جلال ہے, یہاں پکڑ دھکڑ ہے, جزا سزا ہے, ڈانٹ ڈپٹ ہے. تو کام وہ بھی یہی کر رہے ہیں اور خانبون میں جو بیٹھے ہیں کام یہ بھی وہی کر رہے ہیں اصلاح کا. تو وہاں جمال ہے اور یہاں جلال ہے, یا آخر فرق کیوں؟ سائل کا سوال ختم ہو گیا. ظاہر ہے سائل نے جو سوال کیا ایک تو حضرت تھانوی کے بارے میں کیا اور دوسرا حضرت مدنی کے بارے میں کیا. حضرت نے فرمایا اب میں نے جواب کیا دیا وہ بھی سن لیں. دیوبند میں جو شخصیت ہیں
وہ مانند دریا ہے، اور دریا میں اگر کوئی پیشاب بھی کر دے تو اس کی پاکی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو تھانہ عمل میں ہے وہ تو ایک کوزے کے مانند ہے، چھوٹے سے گڑھے کے مانند ہے. اس میں اگر ایک قطرہ بھی کوئی پیشاب کا ڈال دے تو اس کے مزاج میں تغیر آ جاتا ہے، اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے. منشی نور الحسن صاحب جو میرے استاد تھے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بڑا درد لے کر میرٹھ سے پہنچے تھے تھانہ عمل، ان کی ہمت ہو گئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ترازو میں اتنا گرایا اور حضرت مدنی کو اتنا اونچا اٹھایا، حالانکہ دونوں کے نظریاتی اختلاف ہے. کہ حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے، کریں. کہ حضرت ایسا ایسا واقعہ پیش آیا میرٹھ میں، اور رات میں خانقاہ میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. حضرت فرمایا اچھا آپ میرے خادم کے سامنے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ جی حضرت بالکل، اب بلاؤ. ان کو بلایا گیا. حضرت کے ہاں دیکھیے کیسی صفائی تھی معاملات کی. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تم میرے خادم کے بارے میں مجھے بدگمان کر رہا تھا، دفع ہو. ایسا نہیں کہا. خادم کو بلایا اور خادم سے آ کے پھر پوچھا آپ ان کو جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کہ جی ہاں یہ میرے والد صاحب کے دوست کے بیٹے نور الحسن ہیں. کہا آپ کا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں؟ کہ نہیں کوئی جھگڑا نہیں. ہو سکتا ہے ان سے کوئی جھگڑا ہوا ہو اور انہوں نے دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے ان کی شکایت کر کے ان کا مرتبہ میری نظروں میں گرانا چاہا. کہا آپ کا ان سے کوئی جھگڑا تو نہیں؟ حضرت نہیں. کہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں سنو اس کو. کہا کھڑے ہو جاؤ اور سناؤ. حضرت ایسا ایسا واقعہ پیش آیا وہاں میرٹھ کے اندر، اور ایسی ایسی بات جب میں نے ان کے پاس سامنے پیش کی کہ میں اس دکھ کے ساتھ آیا ہوں کہ حضرت کو یہ واقعہ سناؤ کہ نیچے اس طرح کی بدتمیزی لوگ کر رہے ہیں. تو جب میں نے ان کے سامنے یہ بات پیش کی تو انہوں نے کہا تم حضرت مدنی کو بزرگ سمجھتے ہو؟ بزرگ تو ابلیس بھی تھا. جب یہ بات کہی تو حضرت نے پوچھا کیا آپ نے ایسا کہا تھا؟ جی حضرت. دوسرے خادم سے کہا ان کا کان پکڑو اور باہر نکال دو، ان کا کان پکڑو اور باہر نکال دو، اور خبردار مجھ سے بات مت کرنا. حضرت کا دل اتنا رنجیدہ ہوا کہ ایک اللہ کے ولی کے بارے میں ایسی کامنٹس کی. خیر ان کو تو توقع بھی نہیں تھی کہ یہ حضرت سے ایسی شکایت لگائیں، کیونکہ میں ایک تو میرے ساتھ خادم خاص کی نسبت، اور دوسرا یہ کہ حضرت کہاں ارے یہ اس قسم ایسی دل در کی بات کون کرنے کی ہمت کرتا ہے، کون جرت کرتا ہے. تو ان کو بڑا اطمینان تھا خادم کو کہ نہیں کہیں، لیکن وہ تو کہہ دیا اور اس کی سزا کا تحقق ہو گیا، ڈانٹ پڑ گئی، باہر نکال دیا گیا. اب لگے رونے. تو کوئی قاری صاحب تو ان کے توسط سے کوئی روکا لکھا حضرت اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی. یقیناً میں نے ایک اللہ کے ولی کو اس طرح کے الفاظ سے یاد کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میرے اندر کی خباثت ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے. حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں. صاحب معاملہ بیٹھا ہوا ہے دیوبند میں، آپ ان کے پاس جا کر آپ نے ان کے حق میں ان کی شان میں گستاخی کی ہے، ان سے جا کے معافی مانگو اور وہ معافی نامہ لکھیں، آپ کے لیے سفارش کریں مجھ سے، تب میں سمجھوں گا کہ انہوں نے معاف کر دیا، تب میں آپ کو معاف کروں. اب یہ گئے دیوبند اور وہاں سے جا کے حضرت مدنی رحمۃ اللہ سے مل کر ایک معافی نامہ لکھوایا. حضرت نے اس کو پڑھا اور پڑھ کر کہا کہ یہ معتبر نہیں ہے، یہ معافی نامہ معتبر نہیں ہے. پتہ نہیں آپ نے ان کو کیا جا کے سنایا، آپ نے ان کو کیا جا کے سنایا اور انہوں نے کس چیز پر آپ کو معاف کر دیا. اصل چیز تو یہ تھی، اور اس کا تو اس میں کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے. جاؤ دوبارہ واپس جاؤ اور یہی واقعہ جا کے بیان کرو، اور پھر وہ اس واقعے کو مینشن کریں اپنے معافی نامے میں، اور تب میں سمجھوں گا کہ آپ نے حقیقت بیانی کی، آپ نے حقیقی واقعہ ذکر کیا، اور اس پر انہوں نے آپ کو معاف کر دیا جو بہت بڑا جرم ہے، اس پر انہوں نے آپ کو معاف کیا، تب میں سمجھوں گا انہوں نے معاف کیا. یہ پھر گئے اور کہا حضرت وہ تو بہت خفا ہے، وہ تو بہت ناراض ہے. یہ واقعہ میں آپ کے سامنے جو پیش کرتا ہوں آپ اس کا حوالہ دے دیں اور اس کا حوالہ دے کر میری معافی نامے کا اظہار کر دیں تو میری دنیا بن جائے گی، میری آخرت بن جائے گی، وہ تو میں تو برباد ہوں. حضرت نے واقعہ سنا، اس کو مینشن کیا، اس کا حوالہ دیا، اور پھر کہا کہ حضرت یہ واقعہ انہوں نے سنایا، میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے. کیا ان لوگوں کے ظرف تھے، کیا ان لوگوں کے جذبات تھے. اللہ اکبر کر دیا. آج کل تو لوگ اپنے صاف ستھرے دلوں کو لوگوں کی باتیں سن کر میلا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں، منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا ان کے معاملے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں.
کوئی لینا دینا نہیں. اللہ اکبر کبھی. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے باطن کا تزکیہ کریں. جب وہ رقیہ یہ لے کر حضرت کے پاس پہنچے، حضرت تھانوی کے پاس، حضرت نے اس کو پڑھا، ٹھیک ہے اب میں آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن ابھی گفتگو کی اجازت نہیں ہے، مجھ سے بات مت کرنا، میری طبیعت ابھی منفعل ہے. یعنی اس واقعے سے میرا دل ابھی پریشان ہے. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، بہت جلدی ایک دم سے وہ کھل نہیں جاتے، دوستوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ دیر تک اثر رہتا ہے، دھیرے دھیرے کر کے وہ پھر ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا ابھی میری طبیعت متاثر ہے، منفعل ہے، لہٰذا ابھی بات کرنے کی اجازت نہیں، بات کرنے کی اجازت میں بعد میں دوں گا. لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی معافی مانگ لیتے ہیں اور ابھی سارا کا سارا معاملہ پہلے جیسا ہو جائے. ایسا نہیں ہوا کرتا، بہت سی جگہوں پہ دیر لگتی ہے. حضرت نے ان کو معاف کیا. تو دیکھیے حضرت منشی الحسن میرے استاد محترم، انہوں نے جس واقعے کو لے کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تک کا سفر کیا، جی اس واقعے کے اندر کیسے کیسے عقدے کھلتے ہیں، ان لوگوں کے دل کیسے تھے، مرید کیسے تھے، مراد کیسے تھے، خادم کیسے تھے، مخدوم کیسے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں دین کا کام کرنے والے ان کے ظرف کیسے تھے، ان کے ظرف کیسے تھے. دوستو ایسے دل بنانے کی ضرورت ہے، ایسے دل بنانے کی ضرورت ہے، اور اس پر محنت کرنی پڑے گی. مصحفی ہم تو سمجھتے تھے ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. جب کام لے کر بیٹھیں گے، جب دل کے بات کو چھیڑیں گے اور ایک ایک گوشے کو کلیئر کرنا شروع کریں گے، تب پتہ چلے گا کہ کتنا آڑ کباڑ ہم نے بسا کے رکھا ہوا ہے. اس لیے دوستو ہمتیں کریں، ہم اپنے دلوں کو مصفہ مزکہ کریں، اپنے باطن کا تزکیہ کریں، اپنے اندر اعتدال پیدا کریں، اپنے اندر فضائل کو پیدا کریں، اپنے اندر سے رذائل نکالیں، اور ایک ایک قسم کے رذیلے کو، ہمارے اندر غصہ ہے، ہمارے اندر بخل ہے، ہمارے اندر ریا ہے، ہمارے اندر شہوت ہے، جی ہمارے اندر دشمنی ہے، کسی کا اچھا نہ دیکھنا، کسی کا اچھا نہ دیکھا جانا، یہ مرض ہے ہمارے اندر. تو ان تمام رذائل کو نکالیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے اندر سخاوت پیدا کریں، اپنے اندر شجاعت پیدا کریں، اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں. یہ فضائل ہیں، ان فضائل سے اپنے آپ کو جگمگائیں. تو یہ محنت کریں گے نا دوستو. آج مبارک دن ہے، جمعہ کی مبارک شام ہے. اس شام میں ایک مبارک گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ سے جو مانگو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. دوستو ہم اس چیز کو موضوع بنا کے اللہ سے مانگیں، اللہ ہمارا تزکیہ کر دیجیے، اللہ ہمارا تصفیہ کر دیجیے. اللہ کب تک ہم چہرے پہ چہرہ سجا کر رکھیں گے؟ دل تو سیاہ لیے پھر رہے ہیں سینے میں، دل تو پتھر کی سل لیے پھر رہے ہیں سینے میں، جی پتھر کی سل لیے پھر رہے ہیں سینے میں، اور چہرے پہ چہرہ سجا رکھا ہے. اپنے آپ کو ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ہم تو تہجد گزار ہیں، ہم تو نیکوکار ہیں، ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں. ہمیں تو اس نام سے کم تو مرتبہ کوئی دینا ہی مت، اور اس مقام سے کم درجہ تو ہمیں دینا ہی مت. ہم اس ایسے ہیں اور خود جو ہے اپنی قیمت لگائی پھر رہے ہیں. دوستو اپنی قیمت خود لگا کے پھرنا، یہی تو سب سے بڑی بدبختی، یہی تو سب سے بڑی بدبختی. ہر وقت اس بات کا احساس ہونا چاہے، ہائے میں کچھ بھی نہیں، ہائے میں کچھ بھی نہیں. یہ جو ہائے ہے نا، یہی آدمی کو ایک مقام تک لے جاتی ہے. ہائے میں کچھ بھی نہیں، ہائے میں کچھ بھی نہیں. ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت میرا حال بہت خراب ہے، دعا کر دیجیے. فرمایا جب تک یہ کیفیت ہے، حال خراب ہے، سمجھو حال اچھا ہے، اور جس دن یہ کیفیت پیدا ہو گئی میرا حال بہت اچھا ہے، بہت سب کچھ بہت ٹھیک چل رہا ہے، سمجھو کہ یہ ماتم کا پہلا دن ہے، یہ بربادی کا پہلا دن ہے. کیسے سمجھ لیا اپنے آپ کو کہ میرا حال اچھا ہے؟ تو ہر وقت آدمی اپنے آپ کو اپنے ذات سے بدگمان رہے. تبھی تو جب بدگمان رہے گا، جب اپنے بارے میں اس بات کا احساس رہے گا میرے اندر کیر کاٹے ہیں، برائیاں ہیں، تبھی تو اس بات کی فکر ہوگی کہ مجھے درست کرنا ہے. وہ کوئی اپنے آنگن کو گندا سمجھے، گندا سمجھ کے تبھی تو درست کرے گا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کسی آدمی کا دل دیکھنا ہو کہ اس کے دل کی کیسی صفائی ہے تو اس کا ٹوائلٹ دیکھ لے.
اور کسی کا کہ معاملات دیکھنا ہو تو اس کو کچن دیکھ لے. اگر ٹوائلٹ صاف ستھرا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دل صاف ستھرا ہے. یہ صاف ستھرا دل ہی تو اس کے صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیتا ہے. اگر وہ صاف ستھرا نہ ہو تو وہ بیت الخلاء کو صاف کرنے کا حکم کیسے دے گا؟ اور مطبخ کا نظام اگر درہم برہم ہے، مطبخ بالکل بدبخت بنا ہوا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ معاملات چوپٹ، اس کا لین دین کا معاملہ بھی بہت چوپٹ. بہرحال دوستو، ہم اپنے باطن پر توجہ دیں، باطن کو موضوع بنائیں، اور جتنے کیل کاٹے ہیں ان کا علاج کی کوشش کریں. اس کے سلسلے میں جو کتابوں میں امراض کے علاج لکھے ہیں ان کو پڑھیں. اپنے بزرگان دین سے جو قریب میں ان سے رابطہ کریں، جن سے منسلک ہیں ان سے اصلاح، مستقل اس کے لیے سفر کریں، مستقل اس کے لیے ملیں. لیکن افسوس کی بات ہے لوگ تو سفر کرتے ہیں دعا کے لیے، اور دعا بھی کس بات کی؟ روزی روٹی. صرف سفر کرتے ہیں کس لیے؟ بچے جوان ہو چکے ہیں، نکاح ہو جائے. بچے جوان ہو چکے ہیں، نکاح ہو جائے. سفر کرتے اس لیے کہ بچہ بڑا ہو گیا، باہر ملک بھیجنا، اس کا ویزا مل جائے، وہاں اس کو کوئی جاب مل جائے. یہ گھٹیا مقاصد، یہ بالکل دنی مقاصد جن کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اور ضرورت پوری کرنے کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے. اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں، بھروسہ نہیں، اپنی کوششوں پر یقین ہے، اپنی کوششوں پہ بھروسہ ہے. ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے سفر کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے شیخ سے رابطے رکھتے ہیں، حالانکہ رابطہ تو کسی اور کے لیے کرنا ہے. نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن دل میں اطمینان اور سکون نہیں ہے. کیسی سکون کی نماز پڑھو؟ سخاوت کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے کہہ دیتا ہوں، اظہار کر دیتا ہوں. یہ مرض کیسے دور ہو؟ میرے اندر ریاکاری ہے، میرے اندر بخل ہے، میرے اندر غصہ ہے، میرے اندر حرام شہوت ہے. بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی کے پاس جلدی پہنچتا نہیں ہوں، اور غیروں کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتا ہوں، غیروں کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں چیٹ کرتا ہوں. میرے اندر یہ بیماری ہے. بیوی کو محبت بھرے انداز سے دیکھتا نہیں ہوں، اور راستے کے چوراہے پر بیٹھ کر ہر آنے والی جانے والی کو دیکھتا ہوں، حالانکہ وہ میری بیوی سے کئی درجے گئی گزری. میری بیوی کو اللہ پاک نے پھول جیسا بنایا، اللہ پاک نے اس پہ عبادت کا نور سجایا، وہ سب کچھ ہے، لیکن میں اس کی طرف مجھے اٹریکٹ نہیں ہوتا، اور دوسروں کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے دعا کر دیجیے، مرض ہے اس کی اصلاح اور اس کا علاج تجویز کر دیجیے. اس کے لیے کوئی فکر نہیں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مصطفیٰ مشکہ مجلہ بنا دے، اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، مولا ہم سب تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، دامن جذب تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، کوئی نہ اپنا مہربان، تیرے بن ہم جانے کہاں، کوئی نہ اپنا مہربان، تیرے ہو کے جانے کہاں، تیرے در پہ ڈیرے، تیرے در پہ ڈیرے، مولا ہم سب تیرے ہیں، اللہ ہم سب تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں.
روز قیامت سرخ رو جب ہوں گے ہم روبرو، روز قیامت سرخ رو جب تیرے ہوں گے سرخ روبرو، کہہ دینا یہ میرے ہیں، کہہ دینا یہ میرے ہیں، جیسے بھی ہے تیرے، تیرے ہم تیرے ہیں، اللہ ہم سب تیرے ہیں۔ آپ رحیم ہے آپ حلیم، آپ غفور ہے آپ رحیم، آپ حلیم ہے آپ علیم، آپ غفور ہے آپ رحیم، تیرے نام سنہرے ہیں، تیرے نام سنہرے ہیں، ہم سب مولا تیرے ہیں، تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ لا میرے پیارے رب، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، پورے دن سے بری بات سے، بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کو بخشنے کے لیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، ان کو اجر دینے کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے اے اللہ یہ مبارک مہینہ آپ نے بھیجا ہے۔ میرے پیارے اللہ، اس مبارک مہینے کا آج پہلا جمعہ ہے، آج پہلا جمعہ ہے۔ میرے پیارے اللہ، اس جمعہ کی آخری لمحات ہیں، آخری گھڑیاں ہیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، ہم اس گھڑی کا واسطہ بنا کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ، اس گھڑی کے واسطے سے ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، اس گھڑی کے توفیق، اس گھڑی میں آپ ہماری مغفرت کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ، زندگی کا کباڑہ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ زندگی کو ویران کر کے بیٹھے ہیں، اجاڑ کر بیٹھے ہیں۔ کیسے کیسے قیمتی لمحات آپ نے زندگی کی عطا فرمائے، کیسی پیاری پیاری راتیں آپ نے دی، کیسے قیمتی دن آپ نے ہمیں دیے، کیسے مبارک لمحات آپ نے ہمیں دیے۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے سارا سب کا کباڑہ کر دیا، سب کا ستیہ ناش کر دیا۔ اے میرے پیارے اللہ، اجلے اجلے دل کو، صاف ستھرے دل کو اندھیروں سے بھر دیا، تاریکی سے بھر دیا، گندگیوں سے بھر دیا۔ میرے پیارے رب، پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، اندھیروں کو دور کر دیجئے، باطن کو منور کر دیجئے، باطن کو مصفہ کر دیجئے، باطن کو مزکہ کر دیجئے۔ میرے پیارے رب، آج کی اس محفل میں جس تزکیے کا تذکرہ کیا، جس آیت مبارکہ کو پڑھا گیا، میرے پیارے اللہ، ہمارے دلوں کو، ہمارے باطن کو اس کا مصداق بنا دیجئے۔ اللہ اس کامیابی کا مصداق بنا دیجئے، اللہ اس کامیابی کا مصداق بنا دیجئے۔ اس کامیابی سے پہلے جس محنت کی ضرورت ہے کہ اللہ اس کی اہمیت کو دل میں بٹھا دیجئے، یا اللہ اس لائن پر ہمیں لگا دیجئے، اللہ اس لائن پہ ہمیں لگا دیجئے۔ کہاں ہم ظاہر کی لکیریں پیٹتے پھر رہے ہیں اللہ، کیا کہاں ہم ظاہر کے راستوں کو گھومتے پھر رہے ہیں
کہ اللہ باطنی راستے پہ ڈال دیجئے، اللہ ہمارا راستہ ہمارا رخ موڑ دیجئے، کہ اللہ ہماری زندگی کا سفر موڑ دیجئے، کہ اللہ ہماری محنت کا میدان منتخب کر دیجئے۔ میرے پیارے رب اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اپنے کاموں سے لگا لیجئے، اپنے کاموں سے لگا لیجئے، اپنے کاموں سے لگا لیجئے۔ میرے پیارے رب اس مجلس میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے اور نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے آئے ہوئے ہیں، اللہ زندگی کا قیمتی حصہ کہ اللہ گزار چکے، کہ اللہ بہت دیر سے آئے ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، حاضری قبول فرما دیجیے، حاضری قبول فرما دیجیے، حاضری قبول فرما دیجیے، کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری عبادتیں، ہماری طاعتیں، ہمارا ذکر و اذکار، ہماری محنتیں کہ ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائیں، ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائیں، ہمیں کھدیر نہ دیا جائے، ہمیں بھگا نہ دیا جائے۔ میرے پیارے اللہ ڈر لگتا ہے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجیے، اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیجیے، اپنے ولیوں میں شامل فرما دیجیے، اپنے محبوبین میں شامل فرما دیجیے، اللہ متقیوں میں شامل فرما دیجیے، اللہ شب زندہ داروں میں شامل فرما دیجیے، اللہ راتوں کو گرم گرم آنسو اور سرد آہیں کھینچنے والا بنا دیجیے، ساری دنیا سو رہی ہو اور ہم آپ کی یاد میں رو رہے ہوں، اللہ ایسا بنا دیجیے، اللہ ایسا بنا دیجیے، اللہ ایسا بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ رہو۔ رب کریم قرآن پاک میں جب تک یہ آیت صبح قیامت تک رہے گی، متقین آتے رہیں گے، صالحین آتے رہیں گے، دنیا میں صلحاء پیدا ہوتے رہیں گے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں صلحاء کی صحبت عطا فرما دیجئے، ان کی صحبت سے پورا فیض حاصل کرنے، فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ دور دراز سے یہ مہمان چل کر آئے ہیں کہ اللہ اپنے کندھوں پر اپنا بستر لے کر آئے ہیں، اپنے بیگ اٹھا کر آئے ہیں، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو یہاں تک پہنچ گئے، اس نہر کے کنارے آ کر یہاں انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ اللہ یہ ڈیرے ڈال کر بیٹھے ہیں، آپ کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت کر دیجئے، اٹھنے سے پہلے سب کو اپنی محبت دے دیجئے، اللہ اپنی محبت کی چاشنی دے دیجئے، کہ اللہ اپنی اصلاح کی فکر دے دیجئے، اپنی اصلاح کا ذوق دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دیجئے، دنیا کی محبت دل سے نکال دیجئے اور عقبہ کی اور آخرت کی محبت دل میں پیدا کر دیجئے، خوف خدا اور شوق خدا دل میں پیدا کر دیجئے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرنے والا بنا دیجئے۔ کہ اللہ اب تک کی زندگی جیسی تھی ویسی گزری، اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنا دیجئے۔ میرے پیارے رب آپ نے آج کی دنیا میں لوگوں کو ایسی ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، انہوں نے کسی بھی کچرے کو کچرا نہیں چھوڑا، ہر ویسٹ کو بیسٹ بنانے کی مشین ایجاد کر لی۔ کہ اللہ یہ صلاحیت آپ ہی نے تو انسانوں کو دی ہے کہ ہر بری چیز کو انہوں نے اچھی چیز میں تبدیل کر لیا۔ میرے پیارے اللہ جب آپ کے بنائے ہوئے انسانوں کے اندر یہ صلاحیت ہے اور یہ خوبی ہے کہ وہ بری چیزوں کو اچھا بنا لیتے ہیں، میرے پیارے رب آپ تو ہمارے خالق اور مالک ہیں کہ اللہ آپ ہماری گندگیوں کو، ہماری برائیوں کو نیکیوں سے کیوں تبدیل نہیں کر سکتے؟ میرے پیارے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیجئے، جس طرح سے آپ نے ہمارے کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا، اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیجئے، ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیجئے، اللہ ہمیں اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ کتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، کتنے بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما، کتنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے، مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ شفا عطا فرما، حالات سازگار فرما۔ کہ اللہ عزت داؤ پر لگ چکی ہیں، میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، کہ اللہ پوری دنیا میں امن قائم فرما، سکون قائم فرما۔ کہ اللہ جہاں جہاں اہل ایمان پر ظلم ہو رہا ہے میرے پیارے اللہ ظالموں کی قسمت میں ہدایت ہے تو دے دیجئے، ورنہ کہ اللہ ان کو نیست و نابود کر دیجئے، قوم عاد و سمود کی طرح ان کو توہ بالا کر دیجئے، ان کو نشان عبرت بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔